أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سامعین سے بکار آج کا درس جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کی سزا کے حوالے سے ہے. جن دو آیات کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے آپ کو ترجمہ سماعت فرمائیں. رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جنتی جو ہیں وہ جہنمیوں سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا ہے. تو آگے سے جہنمی جنتیوں کو جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہمارے اس عمل نے، اس سستی، اس غفلت نے ہمیں جہنم میں ڈالا ہے. یہ قرآن پاک کی دو آیتیں تھیں جن کا آپ نے ترجمہ سماعت کیا. اب اپنے سلسلہ گفتگو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی طرف بڑھاتے ہیں. حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مال و اسباب میں مشغولیت کی وجہ سے نماز چھوڑ دی وہ قارون کی طرح ہو گیا، اور اس کا حشر قیامت کے دن قارون کے ساتھ ہوگا. قارون آپ کو پتہ ہے بہت بڑا کافر ہے. اس کے خزانوں کی چابیاں جو ہے نا وہ درجنوں اونٹ جو ہے وہ اٹھایا کرتے تھے. اتنا بڑا دولت مند آدمی تھا. تو اس کے ساتھ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال و اسباب میں مشغولیت کی وجہ سے جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا. تو یہ دوستو ہمارے لیے بڑی سبق آموز قسم کی روایت ہے، ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر نقل کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک کو، جس میں سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں کے منہ کالے کیے جائیں گے. یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر سرکار کی یہ فرمان موجود ہے. دو حدیثیں ہو گئی، تیسری حدیث سنیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا زانی سے بھی بدتر ہے. ہمارے نزدیک جو زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے وہ سب سے برا ہوتا ہے، سب سے برا ہوتا ہے نا. تو جان بوجھ کر یاد رکھیں، حضور کے فرمان کی روشنی سے پتہ چلا کہ جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ زانی سے بھی برا ہے، زنا کرنے والے سے بھی برا ہے. اس حوالے سے ایک بڑا سبق آموز قسم کا واقعہ سنیں، اور اس واقعے کی جو آخری سطریں ہوں گی نا انہیں آپ نے بہت زیادہ توجہ سے سننا ہے. واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور آ کر عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزاد ہو گیا ہے، میں بہت بڑے گناہ کی مرتکب ہوئی ہوں، لیکن یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس گناہ سے سچی توبہ بھی کر لی ہے. اب آپ کی بارگاہ میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے تو اس گناہ سے توبہ کر لی ہے، آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اس گناہ کو معاف کر دے، اور میں نے جو اس گناہ سے توبہ کی ہے اللہ تبارک و تعالی میری توبہ کو قبول کر لے. اللہ کے کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ عورت یہ تو بتا تجھ سے گناہ کیا سرزاد ہوا ہے. تو اس عورت نے کہا کہ مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا ہے، میں زنا کی مرتکب ہوئی ہوں، اور پھر زنا کے نتیجے میں ایک میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور اس بچے کو بھی میں نے قتل کر دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے یہ بات سنی
تو آپ نے فرمایا کہ اے عورت نکل جا یہاں سے، میری بارگاہ سے نکل جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری نحوست کی وجہ سے آسمان سے آگ برسے اور ہم سب کو وہ آگ اپنی لپیٹ میں لے کر خاکستار نہ کر دے، جلا کر راکھ نہ کر دے۔ حضرات نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو یہ کہا نا تو وہ شکستہ دل ہو کر، دل برداشتہ ہو کر، مایوس ہو کر، وہ عورت جو ہے مایوس ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دربار سے، بارگاہ سے نکل گئی۔ ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا کہ اے موسیٰ، تو نے ایک گناہ سے توبہ کرنے والی عورت کو اپنے ہاتھ سے واپس کیوں بھیج دیا ہے، مایوس کیوں کر دیا ہے؟ کیا تو اس سے بھی زیادہ برے آدمی کو نہیں جانتا؟ یعنی تو نے اسے اس لیے اپنے دربار سے نکال دیا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے زنا کیا، میں نے بچے کو قتل کیا، دو گناہ کیے نا، ایک زنا اور دوسرا قتل۔ تو رب جلال نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام اپنے پیغمبر کو، اپنے کلیم کو کہا کہ اے موسیٰ، کیا تو اس سے بھی زیادہ برے آدمی کو نہیں جانتا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے جبرائیل امین، آپ یہ بتائیں کہ اس عورت سے زیادہ برا شخص اور کون ہو سکتا ہے جو زنا کی بھی مرتکب ہوئی ہے اور اس نے ایک بچے کو بھی قتل کر دیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے نا، وہ اس عورت سے بھی زیادہ برا ہے، اس قتل کرنے والی عورت سے بھی زیادہ برا ہے، اس زنا کرنے والی عورت سے بھی وہ شخص برا ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے۔ حضرات جی مقدار کب ہم لوگ عبرت پکڑیں گے، کب سبق حاصل کریں گے؟ عقل مند کے لیے تو کہتے ہیں اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ ہمارے دل کس قدر سخت ہو چکے ہیں، پرانی آیات ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہیں، رسول اللہ کی حدیثیں سنائی جاتی ہیں، لیکن ہم لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے، سنتے ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے۔ دوستو یاد رکھو کہ سعادت مند لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو دانش مند لوگ ہوتے ہیں، عقل مند لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے، انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کوئی ایک حدیث کافی ہوتا ہے، کسی ایک پرانی آیت کا ترجمہ ہی کافی ہوتا ہے، کوئی ایک جملہ بعض دفعہ انسانی زندگی کے دھاروں کو بدل کر رکھ دیتا ہے، کوئی ایک فکرہ، کوئی ایک حدیث پاک انسانی زندگی کے زاویوں کو بدل کے رکھ دیتی ہے، انسانی زندگی کے رخ کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہم آئے روزانہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، رسول اللہ کی حدیثوں کو سنتے ہیں، اور پھر بھی ہم عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ جن بزرگان دین، جن اولیاء کاملین کے ہم لوگ ماننے والے ہیں، کبھی آپ نے ان کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کیا؟ ان کی جماعت نہیں رہتی تھی، ان کی اگر تکبیر اولیٰ رہ جاتی تھی، ایک ہوتا ہے نماز کا قضا ہو جانا، رہ جانا سرے سے نہ پڑھنا، ایک ہوتا ہے رکعت کا رہ جانا جماعت سے، ان میں سے کسی کی تکبیر اولیٰ رہ جاتی تھی اگر، تو 3 دن تک ان کے گھر کے اندر لوگ افسوس کرنے کے لیے جاتے رہتے تھے، 3 دن تک لوگوں کا تانتا پتا رہتا تھا افسوس کرنے کے لیے کہ بھائی کون سا ایسا ضروری کام آ گیا تھا کہ آج تیری تکبیر اولیٰ جو ہے، تکبیر تحریمہ تیری آج رہ گئی ہے، رکعت نہیں رہی، صرف تکبیر اولیٰ پہلی تکبیر امام کے ساتھ تم نے نہیں کہی، تیری رہ گئی ہے۔ اور جس آدمی کی جماعت رہ جاتی تھی، نماز نہیں رہتی تھی، نماز وہ پڑھ لیتا تھا، جماعت فوت ہو جاتی، جماعت رہ جاتی تھی، اس کے گھر میں پورا ہفتہ لوگ افسوس کے لیے جایا کرتے تھے، پورا ہفتہ، ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے افسوس کرنے کے لیے۔ ہمارے ہاں جس طرح کوئی فوت ہو جائے نا، بچہ، ہمارا بچہ، کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو جائے، لوگ افسوس کرنے کے لیے آتے ہیں، پہلے وقتوں میں اس طرح کی سادگی کی جماعت رہ جاتی تھی، پورا پورا ہفتہ لوگ اس کے گھر میں جاتے تھے افسوس کرنے کے لیے کہ وہ کون سا گناہ ہو گیا ہے اس سے، وہ کون سی ایسی کوئی حرکت، کوئی فعل عمل ہو گیا ہے جس کی نحوست کی وجہ سے آج تیری جو ہے جماعت رہ گئی، وہ کون سی نحوست جو ہے تیری زندگی میں آ گئی کسی گناہ کی وجہ سے کہ آج تیری تکبیر اولیٰ رہ گئی ہے، ہماری نمازیں رہ جاتی ہیں اور ہمیں پرواہ تک نہیں ہے۔ تو ہم اگر اولیاء کرام کے باقی محب ہیں، ان سے عقیدت اور محبت رکھنے والے ہیں، تو دوستو پھر اولیاء کرام کی عقیدت اور محبت کا تقاضا یہ ہے
کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. رسول اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے، رسول اللہ کی غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں. جن کاموں کی کرنے کا اللہ نے حکم دیا، رسول اللہ نے حکم دیا، اولیاء اکرام نے حکم دیا، وہ سارے کام ہم سب کو کرنے چاہیے. اور جن کاموں کی کرنے سے اللہ نے اور رسول اللہ نے اور اولیاء اللہ نے منع کر دیا ہے کہ یہ کام تمہارے کرنے کے نہیں ہیں، ان تمام کاموں سے ہم سب کو باز آنا چاہیے. رب ذوالجلال سے دعا ہے مالک کائنات مجھے آپ کو ہم سب کو خود بھی ساری نمازیں مسجد میں آ کر باجماعت ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اپنے گھروں کے ماحول کو دینی بناتے ہوئے اپنے بیوی بچوں بہن بھائیوں ماں باپ کو بھی لباس پنجگانہ کی تلقین و تاکید کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہما علینا